إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. میں سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کر لینے والے طلباء، تجوید کا کورس مکمل کر لینے والے، اسی طرح ایک علمی کورس، علمی نصاب مکمل کرنے کے بعد اہل علم کی صف میں شامل ہونے والے طلباء کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو بچے اس سال باضابطہ علماء کرام کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو ایک اور بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سے 42 یا 43 سال پہلے جس شیخ سے میں نے علم حاصل کیا، آج آپ بھی اسی شیخ سے علم حاصل کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سند کے لحاظ سے میں، آپ طلباء، اسی طرح محترم شیخ ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ، محترم شیخ فاروق قصوری صاحب حفظہ اللہ، محترم شیخ محمد حسین لکھوی حفظہ اللہ، محترم شیخ محمد طاہر باغ حفظہ اللہ، محترم ڈاکٹر آصف صاحب حفظہ اللہ، ہم سب کلاس فیلو ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ کی عمر میں، صحت میں، جہود میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد ہم سب کے شیخ محترم شیخ خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی ہے۔ شیخ کا حکم ہوا، میری تو یہاں خالی حاضری بھی میرے لیے سعادت تھی، کچھ کلمات کہنے کا بھی حکم ملا ہے، تو صحیح بخاری کی ایک معروف مشہور حدیث اور اس سے مستنبط چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آج کا جو اہم پروگرام ہے وہ درس بخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ساتھیوں کو، ہمارے اس مرکز کو، ان کو چلانے والوں کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ۔
وہ ایک قبیلے کی لوڈی تھی. آپ کو پتہ ہے دوستی قربانی مانگتی ہے. اس محبت میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ اپنے قبیلے والوں سے پوچھیں اگر آپ کو آزاد کیا جائے تو وہ کیا لیں گے. بات کی اور سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ لیں گے. ساتھ ہی وہ ایک شرط بھی لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا چیز ہم لیں گے تجھے آزاد کر دیں گے لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی. اہل علم تو خوب جانتے ہیں, آپ طلباء کو بھی پتہ ہے اور میرے دوسرے جو ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں علم ہونا چاہیے کہ ولا کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہاں ولا سے مراد یہ کہ وہ قبیلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہم لیں گے تجھے آزاد کر دیں گے لیکن آخر تو نے مرنا تو ہے. جب تو مری تیرا انتقال ہو گیا اور تیرے کوئی نسبی وارث نہ ہوئے تو پھر جو کچھ تو چھوڑ کے جائے گی وہ ہماری طرف آ جائے گی. یہ شرط بھی لگاتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے پوچھیں گے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ فرمایا ٹھیک ہے نماز کے بعد میں اس بات کو واضح طور پر بیان کروں گا کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جس کا کتاب اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال رجال وفی روایت ما بال اقوام, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. آپ ذرا اس جملے پر غور کریں. ما بال رجال, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام اس قبیلے کو جانتے تھے, اس قبیلے کا نام آپ کو معلوم تھا, کس گھرانے کی بریرہ لونڈی ہے نبی علیہ السلام کو پتا تھا لیکن اس قبیلے کا نام نہیں لیا. نام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ ما بال رجال, ان لوگوں کو کیا ہو گیا. اگر کسی کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے نام لیا جائے تو وہ باقی لوگوں کے لیے نشانہ بن جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنی عزت چاہیے, وہ نشانہ بن جاتا ہے. جبکہ نبی علیہ السلام کی گفتگو اتنی مبارک ہوتی تھی اصلاح بھی اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, دل شکنی بھی نہ ہو. آج نیٹ کا دور ہے, آپ ذرا اس جملے کو احادیث کے اندر تلاش کریں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے مواقع پر فرمایا ما بال اقوام, ما بال اقوام, ما بال رجال. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصلاح کرنے کا انداز کیا ہے, سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں, ایک دیہاتی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا,
اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف تھا۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا نہیں کہ دو اور بھی سن لیں گے، یہ نشانہ بن جائے گا، اسے تکلیف ہوگی، اس کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو نماز کے اندر آسمان کو دیکھتے ہیں۔ جس کی غلطی ہے وہ بات تو سمجھ گئے، ایک انداز ہے۔ آج ابھی آپ صحیح بخاری کی آخری حدیث پر سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو پتہ چلے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے جس دور میں صحیح بخاری لکھی، اس دور میں زمین پر جتنے بھی فتنے تھے تمام کا رد کیے، دلائل کے ساتھ رد کیے، ہر فتنے کی بے کنی کیے صحیح بخاری میں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے انداز اتنا سنجیدہ انداز کہ آپ حیران ہوں گے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو امام بخاری سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہیں، مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کون سا وہ نقطہ ہے اختلاف ہے، اس کے باوجود آپ کو زمین کی پشت پر جتنے بھی دینی ادارے ہیں ہر ادارے کے اندر یہ کتاب ملے گی، پڑھتے ہوئے بھی اور پڑھاتے ہوئے بھی۔ آپ جائیں دیکھیں، آپ کو حیران ہوگی، حیرت کی انتہا ہو جائے گی۔ کسی بھی ادارے کا سب سے بڑا جو استاد ہوتا ہے جس کو ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، خالی سلفیت کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے ملک کے کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی حدیث کو پڑھانے والا، چاہے وہ ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، کسی بھی پڑھانے والے کو شیخ الحدیث نہیں کہتے، بخاری پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے۔ آپ پاکستان میں جائیں، ان مدارس کو چیک کریں، کسی بھی حدیث کی کتاب کی تکمیل پر اگر دستار بندی ہوتی ہے تو یہ بھی اعزاز سے بخاری کو حاصل ہے۔ محبت احترام باوجود اس کے اختلاف ہے۔ وجہ یہ امام بخاری نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ہر درجہ سنجیدہ، شریعت کے مطابق۔ میں ضمناً آپ طلباء سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ آپ اہل علم کی صفوں میں الحمدللہ شامل ہو چکے ہیں، اللہ کے لیے دعوت کے میدان میں اسی طرح سنجیدہ رہنا ہے جس طرح آپ کو مشائخ نے پڑھایا ہے، جذباتی نہیں ہونا۔ آپ طبیب ہیں، عوام مریض ہے، مریض تو جب کسی کو آپ ہائی پوٹینسی کا انجیکشن لگائیں گے وہ چیخے گا، چلائے گا، آپ کے خلاف بھی غیر سنجیدہ جملے استعمال کرے گا، لیکن طبیب تو سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ طبیب کو دشمنی مریض سے نہیں ہوتی، مرض سے ہوتی۔ آپ نے سنجیدہ رہنا ہے۔ آج سے آپ طبیب ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ معالج ہیں، غیر سنجیدہ نہیں ہونا۔ اگر غیر سنجیدہ ہوں گے تو مجلس کے چند آدمی تو واہ واہ کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ سنجیدہ دور ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کروں گا، آپ جہاں بھی جائیں،
اپنے اساتذہ کرام، اپنے مرکز کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، بالکل اس میں آپ کی عزت ہے۔ اب مت سمجھنا اب میں محقق بن گیا، اب میں مدقق بن گیا، مفتی بن گیا، علامہ بن گیا، نہیں، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ شیخ صاحب میرے گواہ ہیں، آج بھی اگر کسی مسئلے میں اشکال پاتا ہوں، اس کو دور کرنے کے لیے میں شیخ کو فون کرتا ہوں، شیخ سے رابطہ کرتا ہوں، اور میری اس میں عزت ہے۔ یہ دین بڑا سنجیدہ ہے۔ تو واپس آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال رجال، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یشترطون ما لیست فی کتاب اللہ، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، کتاب اللہ میں نہیں کی یہ شرطیں لگاتے ہیں۔ آگے فرمایا ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ، اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو فہو باطل، تو وہ باطل ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے جو کتاب اللہ کے مطابق شرط ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن آتق، جو آزاد کرے گا، خرچہ دے گا، پیسے دے گا، کسی غلام کو، لونڈی کو آزاد کرے گا تو ولا کی نسبت اس کی طرف رہے گی۔ وہ پیسے نہ لیں، آزاد کر دیں، ولا کی نسبت ان کی طرف رہے گی۔ پیسے سید عائشہ دے رہی ہے، نسبت وہاں کی ہوگی۔ اب نبی علیہ السلام کے کتاب اللہ کے مطابق یہ شرط ہے، جو آزاد کرائے گا ولا کی نسبت اسی طرف رہے گی۔ اب یہ شرط جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے یہ ہے کتاب اللہ میں، کہا ہے اگر کتاب اللہ کا معنی کوئی شخص، کوئی قوم، کتاب اللہ کا معنی اگر قرآن کریم کرتی ہے، قرآن کریم ہی کرتی ہے، تو پھر قرآن کریم میں یہ شرط دکھلانی ہوگی، یہ شرط ہمیں قرآن کریم میں دکھلانی ہوگی کہ نبی علیہ السلام انما الولاء لمن آتق، جو آزاد کرائے گا ولا کی نسبت اس کی طرف رہے گی۔ یہ شرط کتاب اللہ میں ہے، لیکن جو لوگ کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن کرتے ہیں، ہاں بالعموم سنیے، کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ کتاب اللہ اللہ کے قانون کے احکام کو کہتے ہیں، یہ قانون ہے، احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کتاب اللہ کہتے ہیں۔ ہاں بالخصوص قرآن کریم کے لیے بھی کتاب اللہ کا لفظ ہے، لیکن بالعموم جب کتاب اللہ کا لفظ رہے گا اس سے مراد قرآن و حدیث ہے، اور یہ شریعت کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، بس وحی کی اتباع ہے۔ حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ ہے اللہ کی وحی کی۔ امت کو حکم کیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وحی کی اتباع کرنی، وحی کی۔ اب آپ ان تینوں آیتوں پر غور کریں، اس میں لفظ ما ہے، کیا ہے لفظ ما اوحی، ما انزل، یہ ما کلمہ عام ہے، جبکہ قرآن کریم لفظ خاص ہے۔
اس ماں کے عموم کا تقاضا یہ ہے قرآن کریم کے علاوہ بھی وہی ہے، جس کی وضاحت دوسرے مقام پر اللہ نے کر دی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب دیکھیں یہاں الکتاب اور الحکمت کے درمیان واو ہے، یہ واو عطف ہے اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکمت کو بھی نازل کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں الحکمت سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے یہ حکمت ہے، وہ بھی وہی ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے قرآن اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی کلام ہے، اور حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ۔ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کی، اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کی۔ مثلا یہودی چیخنے لگے یہ کیسا نبی ہے، اس نبی کے کیسے امتی ہیں، انہوں نے آ کر تباہی پھیر دی، ہمارے درخت کاٹ کے رکھ دیے، امن برباد کر دیا۔ یہ نبی بھی اپنی مرضی کرتا ہے، اس نبی کی امت بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب چیخنے لگے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا صحابہ تم پریشان نہیں ہونا، تم یہودیوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ جو پیغمبر نے تمہیں درخت کے کاٹنے کا حکم دیا یہ میرا حکم تھا۔ یہ حکم کہاں ہے قرآن کریم میں؟ اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر میں یہ حکم القاء کیا، پیغمبر نے اپنے الفاظ میں امت کو حکم دے دیے۔ عبداللہ بن ابی مرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں بھی گئے، اللہ نے حکم نازل کر دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اس طرح کا آدمی مر جائے نہ آپ نے نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ قبر پہ جانا ہے۔ اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مسلمان جب مرتا نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ آج منافق کا آپ نے منع فرما لیا، اللہ نے منع کیا کہ نہیں پڑھے، لیکن سوال یہ ہے مسلمانوں کی نماز جنازہ کا حکم تو اللہ نے دیا ہوگا، یقیناً دیا ہوگا، وہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے؟ کہیں نہیں۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے، کس آیت میں؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ وہ حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیا اور پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کر دیا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں احکام ہیں، لہذا وحی جلی اور وحی خفی ان دونوں کا مجموعہ کتاب اللہ ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو گمراہی پھیلانا چاہتا ہے، جو گمراہی پھیلانا چاہتا ہے، جو حدیث کو چھوڑ کر لغت کو معیار بناتا ہے، اور لغت میں آپ جانتے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا معنی لے کر گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک معنی کا تعین کیا۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، عبداللہ جاؤ، یہ خوارج بدترین فتنہ سامنے آ گیا، ان کو لگام دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جا رہے ہیں، سیدنا علی نے آواز دی واپس آؤ، ان کو لگام کس طرح دو گے؟ میں جا رہا تھا، اب آپ نے بلا لیے تو آپ بتائیں۔ فرمایا کہ جاؤ ان کو نبی علیہ السلام کی سنت کے ذریعے لگام دو، سنت کے ذریعے لگام دو۔ دیکھیں آپ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں
قرآن کریم میں کتنے الفاظ ہیں جن کو الفاظ الاضداد کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد حقیقی معنی اور وہ آپس میں متضاد۔ مولا، اب مولا کا ایک معنی ہے جو غلام آزاد ہو، آزاد ہونے والے غلام کو مولا کہتے ہیں، اور جو اس کو آزاد کرے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ الٹ، جو غلام آزاد ہوا وہ بھی مولا، جس نے آزاد کیا وہ بھی مولا۔ اب جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کون بتائے گا کہ یہاں مولا سے مراد کون ہے؟ اس کا پتہ چلے گا وہی خفی کے ذریعے، یعنی محمد مصطفیٰ کی حدیث کے ذریعے۔ لفظ ظن ہے، لفظ ظن ہے۔ اب ظن کا معنی شک ہے اور ظن کا معنی یقین ہے۔ ظن کا لفظ شک کے لیے بھی آیا ہے اور ظن کا معنی یقین کے لیے بھی آیا ہے۔ اب کون بتائے گا یہاں مراد شک ہے یا یقین ہے؟ قرآن کریم کی صاف ستھری غلطیوں سے پاک اگر کوئی ڈکشنری ہے تو محمد رسول اللہ کی حدیث، اور یہ اعزاز ان اداروں کو حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں تعلیم دی جاتی ہے تو صرف اللہ کی وحی کی، قرآن کی اور حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ ان مراکز کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ رحم دل فرمائے۔ یہ چند جملے کہہ کر میں ایک طرح کا شریک ہو گیا ہوں، یاد بھی چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔